وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وأصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، رب قدیر جل جلالہ کا بے پناہ فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم یہاں پر ذکر مصطفیٰ و ذکر خدا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی خاطر جمع ہوئے. مولا عز و جل ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو، اس بزم کو، اس انجمن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور اس محفل کو ہم تمام کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. حدیث قدسی میں میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے. حدیث قدسی آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، جس میں کلام اللہ کا ہو، سننے والے رسول اللہ. اللہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اور جب میرا بندہ مجھے کسی محفل میں، کسی مجمع میں، کسی بزم میں، کسی مجلس کے اندر یاد کرتا ہے، تو میں اپنے اس بندے کو اس سے بہترین جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں. الحمدللہ ہمارے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم یہاں پر آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ عز و جل اس محفل کو ہم تمام کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. ایک بندہ کہیں پر گیا، دیکھا کہ پنڈال لگا ہوا ہے، منڈپ لگا ہوا ہے، ٹینٹ ہے، اور کچھ لوگوں نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں. ان کے چہروں سے خوشی جھلک رہی ہے، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، مسرت و شادمانی کا ظہور ہو رہا ہے. اب یہ بندہ وہاں پر پہنچا، دیکھا کہ سارے ہی لوگ خوشی ہیں، خوشی کے اندر ہے، سارے ہی لوگوں کے چہرے چمک دمک رہے ہیں، سارے ہی لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مسرت و شادمانی کے اندر وہ لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ بندہ اس منڈپ کے نیچے پہنچا، اس پنڈال جسے کہہ سکتے آپ، ٹینٹ کہہ سکتے، پہنچا، پوچھا آخر کیا بات ہے، آپ سارے لوگ مسکرا رہے ہیں، بالکل خوش ہیں، خوشی کے اندر مگن ہے، مسرت و شادمانی کا پیکر بنے ہوئے، آخر وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج ہم خوش کیوں نہ ہو، آج میرے بیٹے کی آج شادی ہے. ایک نے کہا. دوسرا جو بندہ تھا اس نے کہا کہ میں خوشی کیوں نہ مناؤں، میں نئے کپڑے کیوں نہ پہنوں، آج میرے بھتیجے کی شادی ہے. وہ چچا تھا، جس کی شادی تھی اس کا چچا تھا. تیسرے بندے سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں کیوں خوشی نہ مناؤں، میرے نواسے کی شادی ہے. چوتھے سے پوچھا میں کیوں خوشی نہ مناؤں، اس نے کہا میرے پوتے کی شادی ہے. پانچویں سے پوچھا میں کیوں خوشی نہ مناؤں، میرے بھانجے کی شادی ہے. یہ سلسلہ چلا. اب جو آنے والا تھا وہ نتیجے پر پہنچا کہ جس بندے کی شادی ہے ان سارے لوگوں سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے،
کنیکشن ہے، کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ ہے. لیکن یہی بندہ تھوڑا سا آگے گیا، اسی ٹینٹ کے پاس، یہ کہہ لیجیے وہ ٹینٹ لگانے والا تھا، وہ بالکل بوسیدہ لباس کے اندر، خستہ لباس کے اندر، پھٹے پرانے کپڑے کے اندر، پسینے میں شرابور ہو کر، دھول مٹی سے اپنے چہرے کو بالکل مل کر کے وہ بندہ بالکل ذلیل و رسوا ہو کر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے. یہ آنے والا بندہ آیا، اس سے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ ادھر تو مجمع کے اندر خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، لوگ مسرت و شادمانی کا پیکر بنے ہوئے، آخر وجہ کیا ہے کہ تم کنارے ہو کر کے اکیلے بیٹھے ہو، خوشی کا اظہار نہیں کر رہے ہو، بالکل اکیلے؟ الگ سے تم نے ایک کونا پکڑ رکھا ہے، الگ سے ایک جگہ پکڑ رکھی ہے، نہ تو تمہارے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہیں، نہ تمہارے جسم کے اوپر عمدہ قیمتی خوشبو والے لباس ہمیں نظر آ رہے، اور تمہارے چہرے سے خوشی کی لہر نظر نہیں آ رہی ہے. وہ بندہ کہتا ہے وہ جو خوشیاں منا رہے ان کا تعلق شادی ہونے والے بندے سے ہے، رشتہ ہے، تعلق ہے، کنیکشن ہے، کانٹیکٹ ہے، اس بنیاد پر وہ لوگ خوشی منا رہے. رہی بات میری، تو میرا اس بندے سے جس کی آج شادی ہے، جس کا آج نکاح ہے، نہ تو کوئی کانٹیکٹ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی کنیکشن ہے. سنیو سمجھ جاؤ، آج اگر ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں تو ہمارا الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت سے رشتہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے تعلق ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا کنیکشن ہے. عشق رسول میں سرشار ہو کر ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، مصطفیٰ جان رحمت کے فضل و کرم سے آج الحمدللہ ہمارے دلوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا عشق پایا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی عقیدت پائی جاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پائی جاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی انسیت پائی جاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے ایک قلبی لگاؤ پایا جاتا ہے. اس بنیاد پر ہم مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد مناتے ہیں. لیکن آپ دوسری پارٹی میں چلے جائیں، وہ مصطفیٰ کا میلاد نہیں مناتے، تو سنو جواب ہمارے پاس ہے. وہ لوگ میلاد اس لیے نہیں مناتے کہ ان کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے ہے کہ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے ان کا رشتہ ہے کہ نہیں. الحمدللہ سنی حضرات جو ہوتے ہیں وہ عشق رسول میں سرشار ہو کر مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، اور دعوے سے کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. یہ الحمدللہ ہمارا جو مصطفیٰ جان رحمت سے کانٹیکٹ ہے، تعلق ہے، ایک نسبت ہے، الحمدللہ ہم اسی کے شکریے میں نعمت عظمیٰ، بڑی نعمت، عظیم نعمت جو اللہ وحدہ لا شریک نے پوری دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی، ہم اسی کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تو نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی. اس لیے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ نعمت اگر نہ ہو کائنات کی کوئی بھی نعمت مل ہی نہیں سکتی. میرے امام فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. اور فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو، کیا فرماتے؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. ابھی جیسا کہ بچہ پڑھ رہا تھا کہ عاشق نے مدنی لائٹ سے گھر کو سجا دیا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے تکلیف ہوتی ہے، تجھے مرچی بھی لگتی ہے، جب 12ویں میں لائٹ سے گلیاں بھی سجتی ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ ہم میلاد مناتے ہیں، کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم الحمدللہ میلاد مناتے ہیں، اور آپ دیکھیں ہر سال روشنیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جتنا روکا جا رہا ہے
الحمدللہ اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ لائٹیں، یہ روشنی، یہ قمقمے، یہ زیب و زینت، یہ آرائش، یہ ڈیکوریشن، جتنا منکرین، مخالفین، بد عقیدہ، بد مذہب ہمیں منع کر رہے ہیں، الحمدللہ دن بدن ان روشنیوں کے اندر اضافہ ہی ہو رہا، کمی نہیں ہو رہی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والا۔ کتنا بھی روکے، روکنے والے کتنا بھی روکے، منع کرنے والے کتنا بھی منع کرے، ممانعت کرنے والے کتنی بھی ممانعت کر لے، مگر اس کے باوجود یہ جو مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہے، یہ دن بدن بڑھتا ہی رہے گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم الحمدللہ ہمارے جو آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم زندوں کا جشن مناتے ہیں۔ ہاں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد، اسی شان کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کی جو تقدیر، اللہ وحدہ لا شریک کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث پاک کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بعد میں اللہ وحدہ لا شریک نے روئے زمین کے اوپر اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو ہرگز ہرگز نہ کھائے۔ میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ یہ میرے امام اہل سنت نے اس حدیث پاک کی ترجمانی کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا میرا عنوان ٹاپک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز قرآن مقدس، حدیث پاک، صحابہ کرام کا طور طریقہ اور بزرگان دین کے عمل سے انشاءاللہ العزیز میں اسے ثابت کرنے کی اور بزرگان دین کے اقوال و افعال سے اسے میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے ثابت کرنے کی، پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم میلاد مصطفیٰ میں کیا کرتے ہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں ظاہر سی بات ہے ہم کیا کرتے ہیں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، بیانات کرتے ہیں اور شیرنی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ آپ اگر ان میں سے صرف ایک چیز کو لیں، درود و سلام، صرف اگر آپ ایک چیز کو لیں، درود و سلام، اب قرآن سے پوچھیں کہ کیا مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھنا بدعت ہے، شرک ہے معاذ اللہ؟ تو قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں، بلکہ قرآن کی چمکتی آیت جسے آپ 5 وقت کی نمازوں میں سنتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اگر میلاد مصطفیٰ میں ہم درود و سلام کا نذرانہ عقیدت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے اور اس کا ثبوت ہم قرآن سے مانگتے، تو قرآن تو خود کہتا ہے کہ درود و سلام پڑھنا معاذ اللہ شرک و بدعت نہیں، خود اللہ وحدہ لا شریک کی سنت الہیہ اور فرشتوں کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ تو درود پاک، اسی طرح صلاۃ السلام پڑھنا، یہ خود اللہ وحدہ لا شریک کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا ہے۔ فرشتوں کا جو طریقہ ہے اسی کے اوپر اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، عمل کی لڑی کے اندر اسے پیرونا ہے۔ اب حدیث پاک کی بات کریں، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا میلاد کس طریقے سے آپ نے منایا، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم روزانہ تو نہیں بلکہ ہفتے میں ایک دن، جسے پیر شریف کا دوشنبہ مبارکہ کا دن کہا جاتا ہے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول غالباً حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
مؤدب طریقے سے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ تعظیم و توقیر کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، یہ آپ دنوں کے اندر صرف پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیر کے دن ہی پیدا فرمایا، میں اپنی پیدائش کے شکریے میں پیر کا روزہ رکھا کرتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں میلاد مصطفیٰ ہم جو مناتے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی تو ہم اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا شکریہ ادا کریں، ہم نعمت عظمیٰ کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کریں۔ تو اگر ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں شریعت کے مطابق، شریعت کے لحاظ سے اگر ہم اسے مناتے ہیں تو الحمدللہ ہم معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ شرک اور بدعت کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق ہم اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ صحابہ کی اگر بات کریں، ایک مرتبہ کی بات ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، آمینہ کے لال اس مجمع میں موجود نہیں تھے۔ کسی صحابی نے کہا اللہ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو صفی اللہ بنایا ہے۔ امام فرماتے ہیں تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے میں نجی اللہ کا بجرا تر گیا۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو نجی اللہ بنایا ہے۔ تو کسی صحابی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ کسی صحابی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ کسی صحابی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کو کلیم اللہ یعنی اللہ کے ساتھ کلام کرنے والا بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، کلیم اللہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اتنے میں آمینہ کے لال عبداللہ کے پیارے تشریف لاتے، اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے، حالانکہ میرے نبی کو خوب معلوم ہے میرے صحابہ کس تعلق سے باتیں کر رہے تھے، کس تعلق سے گفت و شنید میرے صحابہ کے درمیان جاری تھے، اس کے باوجود میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ کو جانچنے کے لیے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ یا ایک روایت کے مطابق میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا تمہاری گفتگو کو میں نے سن لیا، تم یہ باتیں کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم ظاہری جسم کے ساتھ وہاں پر موجود نہ ہو، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اس بنیاد پر آپ نے صحابہ کی گفتگو کو ملاحظہ فرما لیا ہو۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے تم نے انبیاء کے تعلق سے یہ کہا، آدم کے تعلق سے یہ کہا، نوح کے تعلق سے یہ کہا، ابراہیم کے تعلق سے یہ کہا، حضرت سیدنا موسیٰ کے تعلق سے یہ کہا، عیسیٰ کے تعلق سے یہ کہا۔ سنو سنو، سب کے فضائل ایک طرف، سب کے مراتب ایک طرف، سب کے مناقب ایک طرف، سب کے اوصاف حمیدہ ایک طرف، سب کے کمالات ایک طرف، سنو سنو یہ تمام انبیاء کرام ان کی عظمتیں ہمیں تسلیم ہے، مگر ذرا میرے بارے میں بھی سننا، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ میرے امام فرماتے ہیں۔ اور اتنے پر بس نہیں، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ بھی میں ہی کھولوں گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا مصطفیٰ کریم کیا فرماتے؟ سب سے پہلے تمام انبیاء کرام میں اگر کوئی شفاعت کرے گا تو کوئی اور نہیں، آمینہ کا بیٹا محمد رسول اللہ کرے گا، اور آپ کی شان یہ ہوگی پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکلنے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے ہو، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اور علامہ حسن رضا نے جب قلم اٹھایا تو فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لگا ہوگا۔ میرے
آقا مصطفیٰ کریم کی یہ شفاعت کی شان ہوگی۔ اب آئی شفاعت کی ساتھ، اب آئی ذرا چھین لے میرے گھبرانے والے، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے۔ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ بھی میں ہی کھولوں گا۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم آگے فرماتے ہیں، یعنی یہ سب اوصاف و کمالات خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس زبان اقدس سے صحابہ کو سنائے، ارشاد فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں اور سنو میرے صحابہ، کل اگر جنت کا دروازہ کھولنے کی بات آئے، کیا فرمایا؟ کل اگر جنت کا دروازہ کھولنے کی بات آئے تو جنت کا دروازہ بھی کوئی اور نہیں، آمنہ کا جو بیٹا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ کل اگر جنت کا دروازہ کھولنے کی بات آئے گی تو جنت کا دروازہ کوئی اور نہیں، میں ہی یعنی محمد الرسول اللہ کھولے گا۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبہ کر دے، نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ ہمارے حضور آقا مولا کی شان ہو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر آپ دیکھیں صحابہ نے جو سابق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تھے ان کا ذکر فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے ظاہری حیات کے ساتھ تو اس وقت وہ موجود نہیں تھے، زندہ ہے ہمارا عقیدہ ہے، مگر ظاہری حیات کے ساتھ جسم و جسمانیت کے ساتھ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس وقت منع نہیں فرمایا کہ اس طرح ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ معاذ اللہ کہیں بھی روایت میں اس طریقے کے الفاظ نہیں ملتے کہ اس طرح ذکر کرنا شرک ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اس طریقے کے الفاظ کسی بھی روایت میں نہیں ملتے، بلکہ روایت میں تو یہ ملتا ہے خود میرے آقا مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ کے ساتھ ذکر انبیاء میں مشغول ہو گئے، اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے جو انعامات اپنے نبی پر ہوئے ہیں ان انعامات کا صحابہ کرام کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت نے ذکر فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو کس طریقے سے بیان فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے صبح قیامت تک یہ قرآن مقدس پڑھا جانا ہے۔ قرآن مقدس کی ان آیات سے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کا ثبوت ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ ہی تو کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہی تو بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے اوصاف و کمالات ہی تو بیان کرتے ہیں۔ آپ قرآن مقدس کو اٹھا کر کے دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کے مرتبے اور مقام کو کس طریقے سے بڑھایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، یعنی ان کا ذاتی نام لے کر کی خطاب فرمایا۔ حضرت سیدنا نوح کی اگر آپ بات کریں اللہ نے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، یعنی اللہ نے حضرت نوح کا ذاتی نام لے کر انہیں مخاطب فرمایا، ان سے خطاب فرمایا یعنی اے نوح۔ اور آگے بڑھے حضرت سیدنا ابراہیم کی بات کریں اللہ وحدہ لا شریک نے ان کا بھی ذاتی نام لے کر کے پکارا، فرمایا ابراہیم یا ابراہیم اعرض عن ھذا۔ حضرت سیدنا یوسف کی بات کریں اللہ نے فرمایا یوسف اعرض عن ھذا، یعنی ان انبیاء کرام کو اللہ نے پکارا، خطاب فرمایا، مخاطب فرمایا، تو اللہ نے ان کا جو ذاتی نام تھا وہ ذاتی نام لے کر کے خطاب فرمایا، ذاتی نام لے کر کے مخاطب فرمایا۔ لیکن جب بات آئی آخری نبی کی، بات جب آئی آمنہ کے لال کی، بات جب آئی امام الانبیاء کی، بات جب آئی سید الکونین کی، بات جب آئی مختار کائنات کی، بات جب آئی اس ذات کی جو خاتم الانبیاء ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانے والے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں، معراج پر جانے والے ہیں، جب بات آئی اس ذات کی تو اللہ نے اے محمد کہہ کر نہیں پکارا، اے احمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھیں اللہ نے کہی اپنے نبی کو اے نبی، یعنی غیب کی خبر دینے والے، یہ کہہ کے
مخاطب فرمایا، کہیں پر اللہ نے اپنے نبی کو یا ایھا الرسول، اے رسول کہہ کر خطاب فرمایا، کہیں مزمل کہہ کر مخاطب فرمایا، کہیں مدثر کہہ کر خطاب فرمایا، کہیں پر ایک روایت کے مطابق یاسین کہہ کر مخاطب فرمایا، کہیں ایک روایت کے مطابق طٰہٰ کہہ کر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو مخاطب فرمایا۔ یعنی اس طریقے سے اپنے نبی کے مرتبے اور عزت و وقار کو بڑھایا دیگر تمام انبیاء کرام پر۔ بالکل اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو بڑھایا۔ بس میں یہاں پر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں میلاد شریف کی محفل میں، تو یقیناً اگر آپ غور کریں اور اچھی نیت کریں تو اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے انبیاء کا ذکر فرمایا اور امام الانبیاء کا بھی ذکر فرمایا۔ بالکل منفرد انداز میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کے اور دیگر تمام انبیاء کرام کے اوصاف و کمالات کو رب قدیر جل جلالہ نے بیان فرمایا۔ اور آپ مطالعہ کریں قرآن مقدس کا، علماء سے پوچھیں، علماء سے رابطہ کریں، تو قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے نبی کو کہیں سراجم منیرہ بھی ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے کہیں پر اپنے نبی کو سراجم منیرہ یعنی چمکتا ہوا چراغ کہہ کر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا۔ اور آگے آپ بڑھیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور و کتاب مبین۔ بارہا اپنی آیت مقدسہ سنی ہوگی، بلکہ آپ حضرات کو یہ آیت یاد بھی ہو گئی، اور اس آیت کریمہ میں نور سے مراد کیا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہو۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا۔ اب آپ علماء سے پوچھیں، سلف سے لے کے خلف تک تمام مفسرین کرام، تمام محدثین کرام، تمام فقہا، تمام علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت مراد۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ جب امام اہل سنت نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جسے قصیدہ نوریہ کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گتا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر اگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتے ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اب نتیجہ نکلا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں آیت مقدسہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو نور کہہ کر مخاطب فرمایا، اپنے نبی کا ذکر نور کہہ کر فرمایا۔ اب آپ ہماری محفلوں میں دیکھیں،
ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اچھے القابات سے یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بہت ساری محفلوں میں درود تاج بھی پڑھا جاتا ہے۔ درود تاج میں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے القابات کا ذکر ہے۔ بہت ساری محفلوں کے اندر الگ الگ درود پڑھے جاتے ہیں، نعتیں الگ الگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کریں، آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ ساری چیزیں کرنا معاذ اللہ بدعت ہوگا۔ قرآن مقدس کی آیت کو سامنے رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کا رد کریں، ان کو آپ برا بھلا کہیں، یہ نہیں، بلکہ آپ خود فیصلہ کریں۔ ایک عام بندہ، ایک عام انسان ہونے کے ناطے آپ خود اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھیں، اس کا ٹرانسلیشن آپ پڑھیں، عالم دین سے پوچھیں، اور خود اپنے دل سے آپ فتویٰ پوچھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے استفتی قلبک وإن افتاک المفتون، اپنے دل میں جو مفتی بیٹھا ہوا اسی سے جا کر پوچھو۔ یعنی ہر مسئلہ نہیں، وہ ظن غالب کی بات کہ دل تیرا کس بات کی جانب مطمئن ہے۔ مثال کے طور پر آپ حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، اتفاق سے آپ کو شک ہو گیا، 4 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی 3 پڑھی، تو اس وقت کیا کہتے ہیں علماء، کیا فرماتے ہیں کہ ظن غالب پر عمل کرو، یعنی اپنے ذہن پر زور دے کر کے غور کرو کہ میں نے کتنی پڑھی ہوگی، 3 پڑھی 4 پڑھی۔ اب جس بات پر دل جم جائے، ظاہر سی بات ہے دل جمنا یعنی دل سے پوچھنا اور دل کا فتویٰ دینا، دل کا کہنا، یہی چیز ہوتی ہے دل کے مفتی سے پوچھو، یعنی ظن غالب کے اوپر عمل کرو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مثال تو بالکل واضح ہے آپ حضرات کے سامنے، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں، مصطفیٰ جان رحمت کے القابات جو اس میں ہیں، اوصاف حمیدہ ہیں، انہیں آپ سامنے رکھیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ فیصلہ کریں، کیا معاذ اللہ اس طرح محفل سجانا اور مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنا بدعت ہوگا؟ کیا اس طرح محفل سجانا اور مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانا معاذ اللہ شرک ہوگا؟ استغفر اللہ، یہ انسان کتنا بے عقل ہو گیا ہے، کتنا نادان ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے انہی کے میلاد کے شرک و بدعت کہتا ہے، جبکہ دوسرے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں ڈیکوریشن، لائٹ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بس اسے تکلیف کب ہوتی ہے جب مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی بات آتی ہے۔ وہ آپ نے ناز شریف بھی سنی، ابھی یہ بچہ پڑھ رہا تھا، تکلیف تجھے ہوتی ہے، مرچی بھی لگتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارا تو الحمدللہ یہی کہنا ہے کہ اگر تکلیف ہوتی ہے اسے اور تکلیف دیجیے۔ آپ امام فرماتے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اور ہم ان سے کہتے ہیں امام اہل سنت کی زبانی کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ آج ہی وقت ہے، آج ہی اپنے دل کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازار کا غلام بنا لے، ان کے بازار میں اپنے دل کا سودا کر لے، یقیناً تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن کل قیامت کے دن تو امام فرماتے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اسی لیے آج ہی وقت ہے، ہم الحمدللہ بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین نے بھی میلاد منایا، اور الحمدللہ جتنے بھی اولیاء ہیں وہ تمام کے تمام الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی میں ہے، اس لیے کہ جو دوسری پارٹیاں ان کے تو ایمان ہی کا ٹھکانہ نہیں، تو ان میں ولی ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو محال ہے، یہ تو امپوسیبل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہمارے پاس غوث اعظم بھی ہے، خواجہ غریب نواز بھی ہے، قطب الدین بختیار کاکی بھی ہے، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء بھی ہے، مخدوم سمنا بھی ہے، علاء الحق پنڈوی بھی ہے، داتا علی حجویری بھی ہے، علاء الدین علی احمد صابر کلیری بھی ہے، خواجہ دانا بھی ہے، حضور اعلیٰ حضرت بھی ہے، حضور مفتی اعظم ہند بھی ہے، حضور تاج الشریعہ بھی ہے، حضور اشرف الفقہاء بھی ہے۔ اب عاشق مچل کر کے کہتا کیسے آقا کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکار۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم انہی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میلاد مناتے۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی جو کہ ایک دہلوی کے چچا ہیں، دہلوی کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، اسماعیل دہلوی، اس کے چچا پکے بالکل۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سنی عالم دین کے یہاں کسی ایسے کی ولادت ہو جاتی ہے جس کا مطلب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔
شاہ عبد الرحیم دہلوی شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہر سال بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ میلاد مناتے تھے. ہر سال بڑے پیمانے پر کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا، روشنی وغیرہ کا اہتمام ہوتا، اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے، غریبوں کو بلایا جاتا. ایک سال ایسا آیا کہ ان کے پاس نیاز وغیرہ کے پیسے نہیں تھے، تھوڑے بہت چنے تھے، انہی کا خراج عقیدت، نذرانے عقیدت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیا. رات ہوتی ہے، ہر طرف تاریکی پھیل جاتی ہے، ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے، ساری دنیا سو جاتی ہے، نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے. اب یہ شاہ عبد الرحیم تھے، یہ بھی نیند کی آغوش میں چلے جاتے، سو جاتے ہیں. جب سو جاتے ہیں ماتھے کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے. سامنے دیکھا کوئی اور نہیں، آمنہ کے لال تشریف فرما. سامنے دیکھا کوئی اور نہیں، عبداللہ کے پیارے تشریف فرما. اس سے پہلے بھی میں نے دعا کی تھی، بلکہ میں ہر محفل میں دعا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کی آمین زبان سے نکل جائے، دل سے نکل جائے اور دعا قبول ہو جائے. اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی زیارت سے مشرف فرمائے. آپ بھی آمین کہیں. کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہماری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ. کرم کر دو کربلا کی پیاس کا صدقہ، ہمیں دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ. سنا ہے سنا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے. اب میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اشعار مجھے واپس یاد آ رہی امام اہل سنت کے. اپنے مقدس بابرکت لبوں کو حرکت دی، حکمت کے پھول برسنے لگے، موتی جو تھے وہ جھڑنے لگتے. امام اہل سنت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جس میں نہر رواہ شیر و شکر کی، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبد الرحیم کیا بات ہے. اب یہ جو شاہ عبد الرحیم تھے وہ عرض کرتے یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم. ہر سال آپ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کیا کرتا تھا. اتفاق سے اس بار بڑے پیمانے پر کچھ انتظام نہیں ہو پائے، بس تھوڑے سے چنے تھے، انہی پر فاتحہ پڑھ کر کے آپ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر دیا ہے. اب میرے آقا مصطفیٰ کریم کا جواب آپ سنیں، توجہ چاہو. کیا عرض کیا انہوں نے؟ شاہ عبد الرحیم نے تھوڑے سے چنے تھے، انہی کا نذرانے عقیدت پیش کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے عبد الرحیم گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے وہ چنے بھی میری بارگاہ میں پہنچ گئے. کیا فرمایا کہ تیرے وہ چنے جو تو نے بھلے سے تھوڑے ہی تھے، الحمدللہ تیرے وہ چنے بھی میری بارگاہ میں پہنچ گئے. یقیناً یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں پر مالداری، دولت مندی، مال، پیسہ، درہم، دینار، ٹھاٹ باٹ، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اگر مصطفیٰ کی ذات اگر دیکھتی ہے، اللہ و رسول کی بارگاہ اگر کسی چیز کو دیکھتی ہے تو وہ خلوص کو دیکھا کرتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جسموں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھا کرتے. اللہ و رسول کی جو ذات ہے، تمہارے اموال، تمہارا مال، دولت، روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، اشرفی، یہ ساری چیزوں کو اللہ و رسول نہیں دیکھتے، بلکہ اگر دیکھتے ہیں تو دل کو دیکھا کرتے ہیں کہ اس بندے کا دل صاف ہے یا نہیں، اس بندے کا دل صاف و شفاف ہے یا نہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری چیزوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں. اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے نبی کو چونکہ علم غیب عطا فرمایا ہے، امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان. شہنشاہ سورت کی آپ بات کریں، قطب ولایت
ہر سال 2 پروگرام بڑے ہی اس کو احتشام کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جو شلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہو تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پروا روی تھی، کیا کیسے قافیے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج کا شرف آپ کو جو عطا ہوا تھا، حاصل ہوا تھا، اس کی میلاد خواجہ دانا علی رحمہ ہر سال سجایا کرتا۔ یہ ایک محفل، اور دوسری محفل اسی 12ویں شریف کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں منایا کرتے تھے۔ دعوت کا اہتمام ہوتا، موم بتیاں وغیرہ جلائی جاتی، روشنی کا اہتمام ہوتا، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا، عمدہ کپڑے تقسیم کیے جاتے۔ ایک سال اتفاق سے ایسا آیا کہ ظاہری طور پر آپ کے پاس کچھ انتظام نہیں تھے۔ میں ظاہری کی بات کرنا، یہ اللہ والے ان کا حال یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاتے تو آسمان سے رحمتوں کا نزول ہونے لگ جاتا۔ یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ انہیں، یدے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی۔ ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی مال و اسباب سامان وغیرہ نہیں تھا۔ خادم آیا عرض کرتا ہے حضور صرف 4 یا 5 دن باقی، ہمارے پاس کچھ مال دولت وغیرہ کچھ نہیں، کس طریقے سے اس بار عید میلاد مصطفیٰ کے محفل کا انعقاد ہوگا؟ خواجہ دانا علی رحمہ کو اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ تھا، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا میلاد ہم مناتے ہیں وہی خود انتظام فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جن کا ہم میلاد مناتے ہیں الحمدللہ وہی خود انتظام فرما دیں گے۔ اب 2-3 دن گزر گئے، 1 دن تقریباً باقی ہوگا، وہی خادم آیا عرض گزار ہوتا ہے حضور صرف 1 دن باقی، ظاہری طور پر کچھ نظر نہیں آتا، اس بار میلاد کا اہتمام کس طریقے سے ہوگا؟ حضور خواجہ دانا اب جلال میں آتے ہیں، فرماتے چل میرے ساتھ، ایک گاؤں میں اسے لے جاتے، وہاں ایک نہر ہوتی ہے، فرماتے اس میں غوطہ لگا، تجھے ایک تھیلی نظر آئے گی، ایک پنجی نظر آئے گی، جا اسی کو نکال کر کے لیا۔ وہ خادم جاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، پنجی نکالتا ہے، خواجہ دانا کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کرتا ہے۔ خواجہ دانا علی رحمہ نے اس پنجی کو کھولا، اس تھیلی کو کھولا، تو اس تھیلی کے اندر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3000 محمدی سکے موجود تھے۔ دیکھا آپ نے کہ یہ جو حضور خواجہ دانا نے کیا فرمایا تھا، جن کا میلاد ہے وہی ہماری مدد فرمائے۔ یقیناً یہ محمدی سکے جو تھے کہیں اور سے نہیں بلکہ مدینے کے والی نے انہیں بھیجا تھا، مدینے کے والی نے ان سکوں کو بھیجا تھا۔ پھر خواجہ دانا علی رحمت والرضوان نے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ولی دیکھیں آپ نے کیا فرمایا، خواجہ دانا ایک تو دوسرے گاؤں تشریف لے گئے، خادم سے فرمایا، اپنے ملازم سے فرمایا اس نہر کے اندر غوطہ لگاؤ، تمہیں ایک پونجی ملے گی، ایک تھیلی ملے گی۔ یہ جو ہے ذات نبی کی ذات نہیں ہے بلکہ ولی کی ذات۔ یہ ذات ظاہر سی بات ہے نبی کی ذات نہیں ہے بلکہ ولی کی ذات ہے۔ آپ اندازہ لگائے جب ولی کی شان کا یہ عالم ہے، نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ ذرا دیکھیں یہ ولایت کے منصب پر فائز ہے، مگر الحمدللہ اللہ کی عطا سے، بالذات ہم بھی نہیں کہتے، اللہ کی عطا سے غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ جب ولی کا یہ حال ہے، ولی کی یہ شان ہے، تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ امام فرماتے سارے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان۔ مصر میں ایک بندہ عاشق رسول رہا کرتا تھا، ہر سال 12ویں شریف کے موقع پر لائٹ کا اہتمام کرتا تو اس کو احتشام کے ساتھ وہ مناتا تھا۔ ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، اور عام بندوں پر فیضان کس طرح ہوتا ہے وہ آپ اس واقعے سے سماعت فرمائیں۔ بڑے ہی تو اس کو احتشام کے ساتھ 12ویں شریف کا مہینہ آتا، لائٹیں لگاتا اور خوشی کا اظہار کرتا۔ پڑوس میں ایک کافر کا گھر تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، 12ویں شریف کا موقع آیا، میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اس نے لائٹ وغیرہ کا انتظام کیا۔
جو پڑوس میں کافر تھا اس کی بیوی بھی کافرہ تھی، اس نے اپنے شوہر سے پوچھا آخر کیا بات ہے، ہمارا پڑوسی ہر سال اسی مہینے میں لائٹیں لگاتا ہے، خوشی مناتا ہے اور زیب و زینت کرتا ہے، آرائش کرتا ہے، ڈیکوریشن کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ہے تمہیں پتہ ہوگا یہ مسلمان؟ اس نے کہا بالکل پتہ ہے۔ اب وہ جو کافر تھا اس نے آگے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ہے مسلمان ہے، یہ جو لائٹ لگاتا ہے کوئی اور کام نہیں کرتا، اپنے نبی کا میلاد مناتا ہے۔ دیکھیے کافر کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے۔ خیر ایک مرتبہ اس کی عورت جو اس کی بیوی تھی اس کو کافی تعجب ہوا کہ تو ہر سال مطلب بہت بڑے پیمانے پر مطلب مناتا ہے۔ اس کے دل میں تھوڑی سی عقیدت آئی، تھوڑی سی محبت آئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رات ہوئی، پوری دنیا سو جاتی، یہ بھی سو جاتی ہے۔ جب یہ سو جاتی ہے اس کی بیوی، اس کی زوجہ، اس کی قسمت کا ستارہ جو تھا وہ چمک اٹھتا ہے۔ سو گئی، آرام سے سوئی ہوئی تھی، اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ دیکھا خواب کے اندر کہ ایک بالکل بہت بڑا مجمع ہے، نورانی محفل ہے، لوگ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کس کا انتظار کرے؟ اتنے میں آمنہ کے لال کی سواری آئی۔ سبحان اللہ، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی چہرے کے اندر تشریف لائے۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راضی تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ یہ میرے امام اہل سنت مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے تعلق سے فرماتے، ایک اور جگہ فرماتے کاف گیسو خاد ہے یا ابر آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہ جو کافرہ خاتون تھی اس نے مجمع میں کسی سے پوچھا کہ یہ جو آنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ مجمع میں سے کسی نے بتایا یہ آنے والے کوئی اور نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے دیکھا۔ اب اس کافرہ نے اس سامنے والے سے پوچھا کہ یہ کیوں آئے ہیں؟ توجہ چاہوں، اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں؟ وہ جو بتانے والا تھا سامنے والا مجمع میں، اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے پڑوس میں ایک عاشق رسول رہتا ہے جو مصطفیٰ کا ہر سال میلاد مناتا ہے، یا آمنہ کے لال اسی کے اوپر اپنے فیضان کی بارشیں کرنے آئے۔ کیا فرمایا؟ مجمع میں جو تھے انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پڑوس میں ایک سچا عاشق رسول رہتا ہے، ہر سال مصطفیٰ کا میلاد سجاتا ہے، خود مصطفیٰ جان رحمت اپنے انوار کی بارشیں کرنے اس پر آئے۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ کی شان۔ اب وہ جو کافرہ تھی اس نے کہا کہ کیا میں انہیں پکاروں تو جواب دیں گے؟ اس نے کیا کہا؟ کیا میں انہیں پکاروں تو جواب دیں گے؟ مجمع میں سے جو بزرگ تھے موجود انہوں نے فرمایا بالکل جواب دیں۔ اب اس نے کہا یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً جب میرے آقا دور کی آواز کو سن لیتے ہیں نزدیک کی آواز کو بدرجہ اولا سن لیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے آقا مصطفیٰ کریم دور کی آواز، اب آپ خود سوچیں، ایک ہندی میں بولتا ہے، گجراتی میں جا کے وہ رسول اللہ کو پکارتا ہے، عربی میں پکارتا ہے، اور سنسکرت والا جو ہے الگ الگ زبانوں میں پکارتا ہے، لیکن الحمدللہ سب کو ملتا ہے، آمنہ کے لال کا صدقہ سب کو ملتا ہے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے پکارا یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا لبیک میں حاضر۔ کیا فرمایا؟ لبیک میں حاضر۔ اب وہ جو کافرہ تھی اس نے پوچھا کہ آپ میری بات کا جواب دے رہے جبکہ میں تو حالت کفر میں ہوں، میں تو کافرہ ہوں، اسلام سے میرا کوئی تعلق، کنیکشن، رشتہ کچھ نہیں، اور آپ میری بات کا جواب دے رہے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم اپنے علم غیب کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بات بتا دی ہے کہ تو میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ نے علم غیب کے ذریعے مجھے یہ بات وحی کے ذریعے بتا دی ہے کہ آج تو میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے والا ہے۔
اللہ کے کرم سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گر گئی اور حلقہ بگوش اسلام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے پکا عہد کیا، پختہ ارادہ کیا، صبح اٹھوں گی مصطفیٰ کا میلاد ضرور مناؤں اور مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کے بعد نیاز کا اہتمام کروں گی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ اس کا شوہر پہلے ہی سے انتظام میں لگا ہوا ہے، کھانے پکوا رہا ہے، انتظام میں مشغول ہے، انسلام میں مشغول ہے۔ پوچھا آخر کیا ہوا، یہ کیا کر رہے؟ صبح صبح کسی دن تو آپ یہ کام نہیں کرتے، آج کیا بات ہے؟ شوہر کہنے لگا کل رات جس کی تو نے زیارت کی ہے الحمدللہ میں نے بھی زیارت کی ہے، اور سن کل رات جس کے ہاتھ پر تو نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا ہے، اسی ذات کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کے میلاد کی برکت۔ ایک کافر ہے، اللہ اسے ایمان کے سعادت عطا فرما دیتا ہے، ہم تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگرچہ بے عمل، بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، گندے نکمے کمین، مہنگے ہو کوڑی کے کن، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود، میں جاؤں گا کیسے دربار رب میں، جرائم سے آلودہ دامن میرا ہے۔ اور اس طریقے سے امام اہل سنت نے اپنی عاجزی کو بیان فرمایا کہ بد صحیح وغیرہ وغیرہ۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ، ایک کافر کو اللہ وحدہ لا شریک میلاد کی برکت سے ایمان کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن الحمدللہ مومن تو ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ تو پڑھنے والے، یقیناً اللہ کے رحم و کرم کی بارشیں ہم پر بھی نازل ہوگی، اللہ کا فضل ہمارے بھی شامل حال ہوگا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں جو بندہ مصطفیٰ کے میلاد کے لیے 1 درہم خرچ کرے گا، اللہ بدلے میں اسے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 10 درہم عطا فرمائے۔ کتنے درہم؟ 10 درہم عطا فرمائے۔ اور اتنے پر بس نہیں، آگے فرماتے ہیں جو بندہ مصطفیٰ کا میلاد منائے گا، یہی میلاد منانا کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا۔ آگے میرے آقا مصطفیٰ کریم، آگے علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے اہل سنت و جماعت کے عالم دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے منائے گا، جو بندہ میلاد منائے گا کل مصطفیٰ جان رحمت کی اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں؟ کل قیامت کے دن اسے مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت نصیب ہوگی، اور وہ بندہ موتیوں کا عمامہ پہن کر کے، سبز لباس پہن کر کے بے حساب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد، جی یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق کریں، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم روزانہ الحمدللہ میلاد مناتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ کوئی اپنے عشق کے اعتبار سے مصطفیٰ جان رحمت کا زیادہ میلاد مناتا ہے، میں اس اعتبار سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اگر بندہ مصطفیٰ، میں نے پہلے آپ حضرات کو بتایا کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے، درود و سلام کا نذرانِ عقیدت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر جو بندہ روزانہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرتا ہے، روزانہ میلاد مناتا ہے کہ نہیں مناتا؟ ایک واقعہ عرض کر کے بس اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، میں نے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا اسے۔ پڑوسی ملک میں 1970 سے لے کر 2009 تک، یعنی تقریباً 39 سال 39 ایئرس، 39 سال تک وہ بندے کا حال لکھا ہوا ہے، پڑھا گیا نیوز وغیرہ میں، کہ ایک بشیر صاحب کر کے رہتے تھے، وہ چاول کی لاری وغیرہ لگاتے تھے۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، بیٹیاں بڑی ہو جاتی، جوانی کی دہلیز پر دستک دے دیتی، بوڑھا جوانی کی منزل میں قدم رکھ دیتی۔ اچانک قریب میں ایک دکان مارکیٹ تھی، وہاں کپڑے کے ایک صاحب تھے، تاجر مغل صاحب جنہیں کہا جاتا، وہ آئے اور بشیر صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کی بچیاں بڑی ہو گئی، میں اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ آپ کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔
یہ بشیر صاحب اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا، اللہ کا نام لے کر کے ہاں بول دی۔ اب 1 سال کی مہلت لے دی گئی کہ 1 سال بعد بچیوں کی شادی کر دینی۔ وقت تو بہت جلدی گزر جاتا ہے، صرف اور صرف شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا، پورا سال گزر گیا۔ اب وہ جو مغل صاحب تھے وہ بشیر صاحب کے پاس آئے اور تقاضا کرنے لگے، یاد ہے صرف 1 ہفتہ باقی ہے، 1 ہفتے کے بعد شادی ہو جائے۔ یہ بابا جو تھے بشیر صاحب اپنے گھر آئے، اہلیہ سے کہا کہ صرف 1 ہفتے کی مہلت سامنے والے جو ہے وہ چاہ رہے، کیا کیا جائے؟ بیوی نے کہا، اہلیہ نے کہا، زوجہ ہوم منسٹر جسے ہم آج کل کہہ سکتے، کہا آپ اللہ کا نام لے کر ہاں کہہ دیں، جو ہوگا دیکھا جائے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ اس وقت مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت اگر شوہر ہے تکلیف میں ہے، مصیبت میں، اور اس کی زوجہ اسے تسلی دے، یقیناً ایسی زوجہ کنیز فاطمہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی کنیز کا کردار ادا کرنے والی ہوا کرتی ہے، اور وہ جو شوہر ہوتا ہے اس کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس وقت زوجہ، ہوم منسٹر، اہلیہ کے یہ جملے ہو، یہ الفاظ ہو، ارے کہاں ہے، کیا ہی کیا ہے تم نے، زندگی بھر تو کچھ کیا نہیں، نہ بیٹیوں کے لیے کچھ کیا، نہ ہمارے لیے کیا، نہ وارثوں کے لیے تم نے کچھ چھوڑا، اب آئے ہو اجازت لینے کے لیے۔ یقین جانے اس وقت شوہر کے دل کو جو ٹھیس پہنچتی ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یقین جانے آپ کہ جو بندہ گھر کا ٹوٹا ہوا ہو، دنیا کے 5 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے، ریسورٹ میں چلا جائے، فارم ہاؤس چلا جائے، گارڈن میں چلا جائے، پارک میں چلا جائے، وہ بندہ کہیں بھی سکون کی سانسیں نہیں لے سکتا۔ باہر کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائے، اندر کے اجالوں سے پریشان ہو مولا۔ گھر کا ٹوٹا ہوا انسان باہر کہیں نہیں بن سکتا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ خیر زوجہ نے کہا اللہ کا نام لے کر کے آپ ہاں کہہ دے، جو ہوگا دیکھا جائے۔ بشیر صاحب آئے، ہاں کہہ دیا، اب 1 ہفتہ باقی تھا، لیکن ٹینشن تو تھا کہ کیا ہوگا، میری بیٹیوں کا شادی کرنی ہے۔ یہ بھی آپ یقین جانیں کہ باپ جو ہے ہمیشہ کما کر کے اس فکر میں نہیں رہتا کہ میں بلڈنگ بناؤں، بلکہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے بچے خوشحال رہے، میری اولاد خوشحال رہے، میری اولاد کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ مگر یہی اولاد، بدبخت اولاد، بڑی ہو کر اپنے باپ سے کہتی ہے تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، معاذ اللہ۔ اس وقت باپ کا دل جو ہے وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خدا را ایسا ہرگز آپ نہ کریں۔ تو بشیر صاحب گئے اور جا کر ہاں کہہ دیا، 1 ہفتہ باقی تھا۔ ایک مرتبہ 2-3 دن کے بعد مغرب سے پہلے اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، انہی سوچوں میں گم تھے، سرگرداں تھے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے دروازہ نوک کیا، گئے دروازہ کھولا، سامنے ایک نوجوان، داڑھی، بس 5 منٹ آپ کے لوں گا، 35 تک انشاءاللہ ختم ہو، اجازت ہے؟ تو دیکھا کہ ایک نوجوان داڑھی والا کھڑا ہے۔ یہ جو بشیر صاحب تھے اسے نہیں جانتے تھے۔ اس نے کہا کیا بشیر صاحب کا مکان یہی ہے؟ بشیر صاحب نے کہا یہی میرا دولت قدہ ہے، میرا غریب خانہ ہے۔ کہا کیا ہم 2-4 منٹ کے لیے اندر گفت و شنید کر سکتے، بات چیت کر سکتے ہیں؟ بشیر صاحب نے کہا بالکل آپ کا استقبال ہے، آپ آئیے۔ وہ بندہ آیا، بیٹھا، روتے ہوئے اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں بشیر صاحب کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے جس کی بنیاد پر مجھے مدینے سے حکم ملا کرتا ہے؟ کیا کہا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے جس کی بنیاد پر مجھے کہیں اور سے نہیں مدینہ منورہ سے حکم ملتا ہے؟ مجھے مدینے سے حکم ملا جاؤ فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں میرا غلام ہے، اس کی بیٹیوں کی شادی ہے، جاؤ، جا کر کے اس کی نصرت و اعانت کر کے آؤ۔ کیا کہا آنے والے نے کہ مجھے مدینے سے حکم ملا۔ اب جب بابا نے سنا، عاشق رسول تھے، زار و قطار رونے لگے، بچے کی طرح بلک بلک کر کے رونے لگے۔ جب کچھ رونا کم ہوا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا ایسی ایسی باتیں، مجھے مدینے سے حکم ملا آپ کی مدد کے لیے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت جس کے تعلق سے یہ کہیں کہ یہ میرا ہے، سبحان اللہ، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ۔ اور امام علیہ سنت فرماتے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ یا رسول اللہ، جسے آپ یہ کہہ دیں میرا ہے، وہ بندہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور نظمی کو نار کی طرف لے جائے جب ملائکہ، آقا کہیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا ملک ہے۔ کیا فرمائیں گے آقا؟ آقا کہیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا ملک ہے، تو میرا اپنا ہے۔
اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے. ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں, لیکن وہ رسول اللہ اگر کرم فرما دے کوئی مشکل بات نہیں. میں جاؤں مدینے, کہا جاتا ہے میری اوقات نہیں ہے, سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں. تو اسی طرح یہاں پر ہم گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, ہمارے اعمال ایسے نہیں, لیکن سرکار اگر کرم فرما دے تو آپ کے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بشیر صاحب بلک بلک کر کے رونے لگے. جب رونا کچھ کم ہوا تو کہنے لگے بیٹا میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں, بلکہ صرف ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہوں. آنے والے نے پوچھا کون سا عمل؟ فرمانے لگے, کہنے لگے کہ میں 45 سال سے 45 سال سے الحمدللہ روزانہ بلا ناغہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. کیا کہا کہ الحمدللہ بغیر کسی غیر حاضری کے, بغیر کسی ناغے کے روزانہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے, میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو مایوس آتی ہے صدا غورے غریبہ سے, خدا امت کا والی ہے نبی امت کا حامی ہے. ہمارے نبی کی اشارہ پکار کر کے تو دیکھے رسول اللہ کرم فرماتے. ابھی میں نے کہا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اب وہ جو بندہ تھا اس نے مجھے ایک بریف کیس دیا, بشیر صاحب کا بیان, بریف کیس ایک اٹیچی ایک پیٹی تھما کر کے چلا گا کہ یہ لیجئے اپنی بچیوں کی شادی کر دینا, مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کے لیے مدینۃ الرسول سے تحفہ بھیجا. سبحان اللہ. وہ بندہ سلام کر کے نکل گیا. بشیر صاحب کہتے ہیں کون تھا, کہاں سے آیا تھا, کس ایریے سے اس کا تعلق تھا, مجھے کچھ نہیں پتا. بہرحال وہ گیا. اب میں نے اٹیچی کھولی, پیٹی اٹیچی یا بریف کیس جو بھی تھا اس سے کھولا, دیکھا کہ اس میں پیسے رکھے ہوئے, اور میں نے گننا شروع کیا. جب میں نے گنا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ 2 4 5 ہزار نہیں تھے بلکہ 30 لاکھ روپے موجود تھے. یعنی میرے آقا مصطفیٰ کریم نے مدد بھی فرمائی تو مکمل مدد فرمائی. بشیر صاحب کا بیان ہے کہ بعد میں اچھے طریقے سے, خوشحال طریقے سے میں نے اپنی بچیوں کی شادی کی. اللہ نے اس مال میں اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ اس مال کی برکت سے میں نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کر لی, مدینۃ الرسول کی حاضری کی سعادت بھی حاصل کر لی, اور اللہ نے مجھے اس مال کے صدقے میں بڑے سے بڑا تاجر بھی بنا دیا. اب شاعر کہتا ہے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد ہی زباں پر آیا نہیں, بن مانگی دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. یہ ہمارے نبی کی شان, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. تو اگر سنی روزانہ عقیدت کے ساتھ الحمدللہ درود پڑھتا ہے, یقین جانے روزانہ مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے لیے تھوڑا سا وقت نکال, یعنی ہمیں ہی فائدہ ہوگا, مصطفیٰ جان رحمت کی روح مبارک خوش ہو جائے گی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے, ہم سے راضی ہو جائیں گے. علماء فرماتے روزانہ بندہ 100 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھ لیا کر, 100 مرتبہ درود پاک کم از کم پڑھ لیا کر. یہ علماء فرماتے فتاوی رضویہ میں, خود حضور اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا نے اسے فرمایا. تو انشاءاللہ عمل کریں گے, اس نیت سے نہیں کہ 30 لاکھ ملیں گے, معاذ اللہ, اس نیت سے نہیں, بلکہ اس نیت سے کہ آمنہ کے لال راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے, میلاد مصطفیٰ صحیح طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے, میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بیان کرنے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی, اس کے تعلق سے آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.